بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ ایک سچا واقعہ ہے جو سعودی عربیہ کے ایک شیخ نے خود بیان کیا ہے۔ شیخ عباد کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھے کال کیا کہ کیا آپ ہمارے گھر آ کر ایک میت کو غسل دے سکتے ہیں؟ شیخ نے جواب دیا ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب اس جگہ پر چلے گئے۔ شیخ عباد کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو وہ کوئی گھر نہیں بلکہ ایک قلعہ تھا، ایک بہت بڑا قلعہ۔ مین دروازے سے داخل ہونے کے بعد بھی آپ کو 5 منٹ لگ جاتے تھے۔ آپ ذرا سوچئے کہ وہ کتنا بڑا گھر ہوگا۔ شیخ مین گیٹ سے اندر گئے تو اندر باغات وغیرہ اور سب کچھ تھا۔ شیخ عباد کہتے ہیں کہ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے بدتمیزی کے انداز میں کہا اس راستے سے جاؤ، وہاں اندر سیڑھیاں ہیں اوپر جانے کے لیے۔ شیخ عباد تقریباً 60 سال کے بزرگ تھے۔ شیخ نے اس کی جانب دیکھا اور کہا میں جا رہا ہوں۔ اس نے پھر سے کہا کہ آپ خود چلے جائیں گے یا میں کسی نوکر کو بلواؤں جو آپ کو لے کر جائے؟ شیخ عباد کو ایسا لگا جیسے یہ وہی شخص ہے جس نے ان کو فون کر کے بلایا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا میں خود چلا جاؤں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اس شخص نے دوبارہ سے کہا کہ اگر آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے تو میں کسی نوکر کو بلا کر آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ شیخ نے اس سے کہا دیکھو میں تمہارا کوئی نوکر نہیں ہوں، میں یہاں ایک مقدس پریجان انجام دینے آیا ہوں۔ جو میں فی سبیل اللہ کر رہا ہوں یہ میں خود کر لوں گا، یا پھر تم کسی اور شخص سے کہہ دو کہ وہ آ کر دے۔ اس شخص نے جواب دیا ٹھیک ہے آپ جائیے۔ شیخ عباد کہتے ہیں وہ گھر اتنا بڑا اور صاف تھا کہ ٹائلز کے اندر آپ اپنا چہرہ دیکھ سکتے تھے۔ کہتے کہ اس کے بعد وہ اس بیڈ روم میں گئے جو کافی بڑا تھا، لیکن وہاں 2 سے 3 نوکروں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ شیخ عباد گئے تاکہ میت کو دیکھ سکے۔ اس کا جسم ایک چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ جب شیخ عباد نے کپڑا ہٹایا تاکہ چہرہ دیکھ سکے تو انہوں نے دیکھا کہ میت کے کان اور ناک سے چیٹیاں نکل رہی تھی اور اس کی گردن پر چپکی ہوئی تھی۔ اور جب انہوں نے مزید کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ پورے جسم پر چھوٹی چھوٹی چیٹیاں موجود تھی۔ شیخ حیران رہ گئے۔ نیچے فرش پر دیکھا تو کچھ نہیں تھا، سب کچھ صاف تھا۔ پھر یہ چیٹیاں کہاں سے آ رہی تھی اور یہ چیٹیاں پورے جسم پر گھوم رہی تھی؟ شیخ عباد کہتے ہیں کہ میں نے کپڑا واپس ڈال دیا کہ میں یہ کیسے کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور شیخ کو کال کیا، انہوں نے کہا مجھے تو فلاں مسئلہ ہے، میں تو نہیں آ سکتا۔ شیخ عباد نے ایک اور شخص کو کال کیا تو اس نے کہا شیخ عباد اگر آپ مجھ سے غسل کے مروی طریقوں کے بارے میں پوچھے تو میں بتا سکتا ہوں، اگر آپ سوال کریں کہ ایک جلی ہوئی لاش کو کیسے غسل دیتے ہیں تو میں آپ کو جواب دے دوں گا، اگر آپ مجھ سے ٹکڑے ٹکڑے جسم کے غسل کے بارے میں پوچھے تب بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن میت کی جو حالت آپ مجھے بتا رہے ہیں ایسا تو کوئی کتاب میں درج ہی نہیں ہے۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں آپ کو کسی قسم کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ اس نے صاف صاف ہاتھ کھڑے کر لیے کہ میں آپ کو کسی قسم کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ شیخ نے وہاں کھڑے نوکروں سے پوچھا کہ اس میت کی اولاد میں سے یہاں کون کون موجود ہے؟ انہوں نے جواب دیا کوئی بھی نہیں۔ شیخ عباد نے دریافت کیا کہ وہ شخص جو مجھے نیچے ملا وہ کون تھا؟ انہوں نے جواب دیا کوئی نہیں، بس جاننے والا وہ آدمی اتنے بڑے گھر سے نوکروں کے ساتھ اکیلا رہ رہا تھا۔ شیخ عباد کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس کمرے میں باتھ روم کی جانب گیا، مجھے اللہ کی جانب سے ہی خیالات آ رہے تھے، ورنہ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس باتھ روم میں موجود اس ٹب کو پانی سے بھر دیا اور پھر نوکروں کی مدد سے اس میت کو ٹب میں رکھ دیا۔ یہ کرنے کے بعد اس میت کے جسم سے موجود چیٹیاں پانی کے اوپر تیرنے لگی۔ شیخ عباد نے یہ عمل کئی بار دہرایا تاکہ جسم سے لگی چیٹیاں صاف ہو جائے۔ پھر انہوں نے میت کے جسم کا مسح کیا تو ساری چیٹیاں چلی گئی، مگر وہ حیران تھے کہ اتنے بڑے گھر میں جو صاف ستھرا ہے یہ چیٹیاں اس میت پر کیسے آ گئی، نہ ہی وہاں کوئی ایسا سوراخ موجود تھا جہاں سے چیٹیاں آ جاتی۔ بہرحال انہوں نے میت کو پانی سے نکال کر دوبارہ بستر پر رکھا اور مروجہ عام طریقے سے جسم پر مسح کرنے لگے۔ اس پر عطر وغیرہ لگایا جو عام طور پر لگایا جاتا ہے۔ انہوں نے کام مکمل کیا اور نیچے آئے اور جب جانے لگے تو دیکھا کہ اس کا بیٹا چل رہا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ میں نے آپ کے والد کو غسل دے دیا، اگر کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کہیے، میں وہ خدمت بھی سر انجام دے دیتا ہوں۔ بڑی سختی اور بدتمیزی کے ساتھ اس نوجوان نے کہا کہ وہ سامنے کمرہ ڈرائیورز کے لیے ہے، وہاں چلے جائیے اور کھانا کھائیے۔ شیخ عباد حیران رہ گئے کہ یہ کیا طریقہ ہے، آخر چل کیا رہا ہے، اس طرح بات چیت کیوں کی جا رہی ہے مجھ سے؟ جب اس نے دوبارہ کہا وہ سامنے ڈرائیور کے کمرے میں جاؤ اور کھانا کھا لو۔ شیخ عباد نے کہا کہ میں یہ سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، آپ سے کھانا یا پیسے نہیں مانگ رہا۔ شیخ عباد اس گھر سے نکل کر باہر روڈ پر کھڑے ہو گئے، کیونکہ جو ڈرائیور انہیں وہاں پر لے کر آیا تھا وہ اسی شخص کا ملازم تھا اور شیخ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس شخص سے مزید کوئی مدد لے۔ شیخ عباد وہاں پر کھڑے تھے تو اس بدتمیز انسان کا بیٹا اور مرحوم کا پوتا وہاں پر آیا جس کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ اس نے دیکھا کہ شیخ روڈ پر کھڑے ہیں
تو وہ ان کے قریب آیا اور نرمی سے باتیں کرنے لگا کہ میں معافی چاہتا ہوں، اس حالات پر میں اپنی گاڑی لاتا ہوں اور آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ شیخ عباد کہتے ہیں کہ میرے منع کرنے کے باوجود وہ اپنی گاڑی لے آیا اور مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ عموماً انسانوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کچھ اچھا یا برا دیکھتے ہیں تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ شیخ عباد نے یہ جاننا چاہا کہ آخر یہ آدمی ایسا کیا کرتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ شیخ عباد نے اس لڑکے سے کہا، سنو بیٹا، یہ شخص کون تھا جسے میں نے غسل دیا؟ وہ جواب دیا، وہ میرے دادا تھے۔ ہم سبھی جانتے تھے کہ ان کے جسم سے چیٹیاں نکل رہی ہے، چنانچہ ہم ان کے قریب بالکل بھی نہیں گئے تھے کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا جائے۔ شیخ عباد نے پوچھا کہ تمہارے یہ مرحوم دادا زندگی میں کرتے کیا تھے؟ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نوجوان نے جواب دیا کہ شیخ، میرے مرحوم دادا اپنی زندگی میں اپنے والدہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، کسی کی بھی عزت کیے بغیر وہ اپنی ماں پر تشدد کیا کرتے تھے۔ شیخ عباد یہ سن کر حیران رہ گیا کہ آخر کوئی زندہ آدمی ایسا ذلیل حرکت بھی کر سکتا ہے؟ اس لڑکے نے مزید بتایا کہ میرے دادا کی ماں کے چہرے پر زخم بھی نظر آیا کرتے تھے، ان کے چہرے، آنکھوں، ہاتھوں پر مستقل زخموں کے نشان رہتے تھے۔ تو پھر اس لڑکے نے بولا کہ میرے والد جو اس شخص کے بیٹے ہیں وہ خود اپنے دادی کو پولیس اسٹیشن لے گئے تاکہ اس شخص کے خلاف پولیس رپورٹ درج کروائی جائے، اور جب بھی پولیس والے ان سے پوچھتے کہ کیا ہوا ہے تو وہ ہمیشہ یہ کہہ دیتی کہ سیڑھیوں وغیرہ سے گر گئی تھی، اور اس ماں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کے خلاف بات نہ کی۔ حالانکہ یہ مار دھاڑ ہر ہفتے ہوا کرتی تھی اور پولیس بھی یہ جان گئی تھی کہ اس گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ماں اپنے بیٹے کے خلاف کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا کرتی تھی اور بیٹے اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور جو شخص یہ حرکتیں کر رہا تھا وہ ان کا باپ تھا، لیکن قدرت یہ سب دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ اس شخص کا انجام یہ ہوا کہ جب اس کی موت ہوئی تو نہ تو اس کا سگا بیٹا اور نہ پوتا اور نہ ہی نوکر، حتیٰ کہ گھر کا کوئی بھی فرد ان کی مدد کرنے کی قابل نہ تھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے چیٹیوں کا عذاب بھیجا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ چیٹیاں کہاں سے آئی ہے اور کیسے اس کے جسم کو کاٹ رہی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مردے کی ہڈیاں توڑنا ایسا ہے جیسے کسی زندہ کی ہڈیاں توڑنا، یعنی کہ مردہ بھی وہی درد محسوس کرتا ہے جو کسی زندہ آدمی کو ہوتا ہے۔ تو ذرا اس شخص کے بارے میں سوچئے کہ اس کے ناک، کان اور آنکھ سے چیٹیاں باہر نکل رہی تھی، اندر جا رہی تھی، اس کے پورے جسم کو کاٹ رہی تھی، اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک زندہ آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا تو چیخ کر اپنا درد بیان کر سکتا تھا، لیکن مردہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، مگر درد کا احساس وہی موجود ہے۔ چنانچہ اس بات پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کسی بھی قسم کے سلوک کا انجام آپ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہی دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہمارے والدین زندہ ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور جب وہ اس جہاں سے چلے جائے تو ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اگر آپ کے دل میں بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ دوستو، آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دل سے ایک لائک کریں۔ تو چلیے ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔